السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بروز محشر ہر شخص کے اعمال کا وزن ہونا ہے، ہر شخص کے اعمال کو تولا جانا ہے۔ جس شخص کے نیک اعمال کا پلڑا یہ بھاری ہو جائے گا وہ شخص کامیاب ہو جائے گا، اور جس شخص کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ شخص ناکام و نامراد ہوگا، اور اللہ رب العزت ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ چاہے تو اس کو بخش دے اور اللہ چاہے تو اس کی پکڑ فرما لے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، دنیاوی زندگی میں ہر شخص کی یہ فکر ہوتی ہے کہ کیسے ترازو کے اندر ہمارے اعمال، نیک اعمال یہ بروز محشر وزنی ہو جاوے۔ ہر شخص کو یہ فکر ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اس لیے کہ جب ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اعمال کا وزن ہونا ہے، ہمارے اعمال کو ترازو میں تولا جانا ہے، تو پھر یہ فکر کیوں نہ ہو کہ ہمارے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے بروز محشر، تاکہ ہم اللہ رب العزت کی رضامندی کا پروانہ حاصل کر کے جنت میں اللہ کے فضل سے داخل ہو سکے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، بہت سارے لوگوں کو یہاں پر اشکال ہوتا ہے، اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی اعمال کیا کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کا وزن کیا جا سکے، اور جس کا کوئی جسم ہو تو اس کا تو وزن نہیں کیا جا سکتا؟ ایسے بہت سارے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، اور بہت سارے ملحدین قسم کے لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں باقاعدہ کہ کیسے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ تو ان سے ذرا آپ پوچھئے کہ ہوا کا بھی کوئی جسم نہیں ہوتا لیکن ہوا کو ناپا جاتا ہے، اسی طرح گرمی، دھوپ، اس کا بھی کوئی جسم نہیں ہوتا لیکن اس کو بھی ناپا جاتا ہے۔ آدمی کو جب بخار آتا ہے تو اس کا ٹیمپریچر دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، نہ ہوا کا جسم ہے، نہ گرمی دھوپ کا جسم ہے، نہ ہمارے بخار کا جسم ہے، لیکن پھر بھی اس کو ناپا جا رہا ہے، اس کو تولا جا رہا ہے۔ اور اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے دنیا بنائی ہے، اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، اللہ نے ہر چیز بنائی اور پیدا کی ہے، تو اللہ کے لیے اعمال کو تولنا اور اعمال کا ترازو میں وزن کرنا یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ اس سے انکار بس وہی شخص کر سکتا ہے جس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ یقین نہ ہو اور اس کا ایمان صحیح نہ ہو۔ تو میرے عزیزوں اور دوستو، اب ہم ایسا کون سا عمل کریں کہ بروز محشر نیکیوں کا ترازو، نیکیوں کا پلڑا ہمارا بھاری ہو جائے؟ تو آج انشاءاللہ ایک حدیث شریف میں آپ کو سنانے والا ہوں۔ بڑی پیاری حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری شریف میں سب سے اخیر میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے۔ بڑی پیاری حدیث ہے کہ یہ اس حدیث کے اندر کچھ ایسے کلمے بتلائے گئے ہیں، کچھ ایسا ذکر بتلایا گیا ہے کہ جس کلمے کے پڑھنے سے، جس ذکر کے کرنے سے یہ آپ کا نیکیوں کا ترازو اور پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اور نیکیاں تو بہت ساری ہیں اور ہر نیکی کا کچھ نہ کچھ وزن ہونا ہے ترازو کے اندر، لیکن یہ جو ذکر ہے، یہ جو کلمے ہیں، ان کا وزن تمام نیکیوں سے زیادہ ہوگا، تمام نیکیوں سے بڑا ہوا ہوگا۔ اس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں، اس لیے آپ اس حدیث شریف کو غور سے سنیے اور اس کے اوپر ضرور بھی ضرور عمل کیجئے، تاکہ بروز محشر ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو سکے، وزنی ہو سکے، اور ہم اللہ رب العزت کے رضامندی کا پروانہ حاصل کر کے اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو سکے اور جہنم سے بچ سکے۔ دیکھیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور میزان یعنی ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اور رحمان یعنی اللہ رب العزت کو بڑے محبوب ہیں۔ وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیے کتنا آسان ہے یہ کلمہ، اس کو پڑھنا، اس کو ادا کرنا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو ہر شخص اس کو یاد کر لے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور آپ اس کلمے کو روزانہ پڑھتے رہا کیجئے، اٹھتے بیٹھتے، صبح شام اس کلمے کا ذکر آپ کیا کیجئے،
تاکہ آپ کا جو نیکیوں کا پلڑا ہے، نیکیوں کے ترازو کے اندر وہ کیا ہو سکے؟ بھاری ہو سکے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اور یہ کلمے بھی ایسے ہیں کہ بولنے میں بڑے آسان ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفیفتان علی اللسان، کہ ایسا نہیں کہ بہت لمبا چوڑا کلمہ ہے اور کئی صفحات میں وہ دعا پھیلی ہوئی ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، اور ان کا میزان اور ترازو میں بڑا وزن ہے، اور رحمان یعنی اللہ رب العزت کو یہ کلمے بڑے محبوب ہیں۔ تو ان کلموں کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، ان کلمے کو اٹھتے بیٹھتے صبح شام اس کو اپنے اذکار میں شامل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے عزیز اور دوستو، اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت نے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ جی ہاں، اللہ کا ذکر کوئی معمولی نہیں ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا، تسبیح ہاتھ میں لے کر سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ چیز کوئی معمولی نہیں ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، انسان کے پیدائش یہی کا مقصد ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ عنکبوت میں وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کیجیے تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ تو اللہ کا ذکر آپ جتنی کثرت سے کرو گے، آپ کی کامیابی اور آپ کے فلاح کے چانسز اتنے ہی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے ذکر میں کبھی بھی کمی اور کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خاص طور سے یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔